آپ کافر نہیں ہیں. آپ رشوت لیتے ہو, آپ کافر نہیں ہو. سود کھاتے ہو, تب بھی آپ کافر نہیں ہو. آپ دنیا جہان کے تمام غلط کام کرتے ہو سوائے شرک کے, آپ کافر نہیں ہو. کافر کب بنو گے یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا, پر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں, آگے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی حدیث نمبر 2621. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن اور کافر کے بیچ فرق نماز ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 246. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو پیچھے میں نے جتنے بھی گناہ بتائے, نماز آپ کو ان گناہوں سے بچا لے گی. کی ایک کرامت جو بہت مشہور ہے. 7ویں محرم سے یزیدیوں نے دریائے فرات پر پہرہ لگا کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے لیے پانی بند کر دیا, اور اس کے بعد 10ویں محرم کو ایک یزیدی نے ہنستے ہوئے کہا کہ اے حسین دیکھو نہر فرات کیسی موجیں مار رہی ہے, اس میں سے جانور اور پرندے تک بھی پانی پیتے ہیں, مگر اس میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا. ابھی بھی وقت ہے یزید کی بیعت کر لو ورنہ پیاسے ہی قتل کیے جاؤ گے. یزیدی کا اس طرح اترانا تھا کہ امام حسین کو جلال آ گیا. آپ نے دعا کی کہ مولا تو اسے پیاسا مار. اتنے میں اس کے گھوڑے نے شوخی کر کے یزید کو گرا. یزیدی نے اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگایا, یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے پیاس اس قدر غالب ہوئی کہ پیاس پیاس پکارتا رہا, مگر پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اترا, اور اسی حال میں وہ پیاس سے مر گیا. دوستو امام حسین نے حکم نہیں دیا ورنہ دریائے فرات آپ کے پاس خود ہی آ گیا. کمنٹ میں یا جنت خود تمہارے نام لکھ دی جاتی ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کاموں کو روز دیکھ رہے ہو لیکن کبھی سیریسلی نہیں لیا. اسی لیے لائک کر کے لکھو ماشاءاللہ, کیونکہ پہلا ہے زبان کی حفاظت. رسول اللہ نے فرمایا, جس نے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب سوچو, ایک لفظ غلط کہا اور پوری جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے. دوسرا نماز, لیکن صرف ٹائم پر نہیں, اس وقت جب تمہارا دل بالکل نہیں چاہتا. یہی وہ نماز ہے جو شیطان کی کمر توڑ دیتی ہے. تیسرا معاف کر دینا, لیکن وہاں جہاں بدلہ لینا جائز ہو. قرآن کہتا ہے جو غصے کو روک لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اس کے لیے اللہ جنت ریزرو کرتا ہے. چوتھا گناہ کے بعد ڈیلے کیے بنا استغفر اللہ کہنا, لیکن دل سے. کیوں؟ کیونکہ ہر استغفر اللہ شیطان کی پوری پلاننگ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اور پانچواں, ایک ایسا کام جو سب سے آسان لگتا ہے لیکن سب سے کم لوگ کرتے ہیں, کسی کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا, چاہے ایک لفظ سے ہی کیوں نہ ہو. اب سوچو, اگر ان 5 کاموں کو آج سے صرف ڈیلی روٹین میں لے آؤ تو کیا تمہارا نام جنت والوں کی لسٹ میں نہیں؟ جو اپنے بچوں کو سب سے محفوظ ٹھکانوں میں رکھتے ہیں. نمبر 1, ہارن بل. ہارن بل اپنے بچوں کو پیڑ کے کھوکھلے تنے میں پالتا ہے. نر ہارن بل اس تنے کو مٹی سے بند کر دیتا ہے جس سے دشمن اندر جھانک بھی نہیں سکتے. اندر ماں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہتی ہے. نمبر 2, گریٹ ڈسکی سوئفٹ. یہ پرندہ اپنے گھونسلے کے لیے جھرنے کے پیچھے کی جگہ چنتا ہے. جھرنے کا تیز بہاؤ اس کے گھونسلے کو چھپا دیتا ہے, یہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. نمبر 3, بگ ماؤتھ ہیپ مچھلی. اللہ نے اس مچھلی کو اپنے انڈوں اور بچوں کو منہ میں چھپانے کا طریقہ دیا ہے. خطرے کے سمے انڈے آرام سے مچھلی کے منہ کے اندر ہوتے ہیں اور باہر کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. سمندر میں کیوں نہیں ڈوبتی, چاہے کتنا بھی بڑا سونامی آ جائے, لیکن حاجی علی درگاہ کا بال بھی باقا نہیں ہوتا. چلیے میں بتاتا ہوں. حاجی علی جب اس ریگستان سے اپنے بھائی کے ساتھ ویاپار کرنے بھارت آئے تو ان کا من آج جس جگہ پر حاجی علی کی درگاہ ہے وہاں پر لگ گیا, اور وہاں پر رہ کر انہوں نے اسلام دھرم کا پرچار کیا. اور ان کا جب انتم سمے آیا تو وہ اپنا آخری سانس مکہ شریف میں لینا چاہتے تھے, اور ان کی آخری اچھا تھی کہ ان کو کبھی بھی دفنایا نہ جائے, ان کے شریر کو تابوت میں رکھ کر پانی میں بہا دیا جائے. اور حاجی علی کی مکہ کی یاترا کے دوران موت ہو گئی, اور ان کی اچھا کے انوسار ویسے ہی کیا گیا جیسے حاجی علی نے کہا تھا. اور پھر وہ ہوا جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. جب ان کے تابوت کو سمندر میں بہا دیا گیا تب وہ تابوت سمندر میں تیرتا ہوا وہیں آ گیا جہاں حاجی علی رہا کرتے تھے. اور سب سے حیرانی والی بات تو یہ تھی کہ نہ تو وہ تابوت ڈوبا اور نہ اس میں پانی بھرا. یہ اللہ کا ہی کرشمہ ہے. لوگ ایک خطرناک غلطی کر رہے ہیں جو ان کی نماز کو برباد کر سکتی ہے. غلطی نمبر 1, اگر آپ کی ٹی شرٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ سجدے میں پیٹھ یا پیٹ کھل جاتا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے جس کا سطر کھل جائے اس کی نماز نہیں ہوتی. غلطی نمبر 2, اگر آپ کی ٹی شرٹ پر کسی گانے بجانے کا لوگو, کافروں کی تصویر یا کوئی حرام چیز بنی ہو تو آپ گناہ کما رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اس میں نماز نہیں ہوتی. سوچئے, کیا آپ ایسے کپڑوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیں گے؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنے کپڑوں کا اہتمام کریں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز ہی قبول نہ ہو. اب جلدی سے لائک کر کے کامنٹ میں لکھو ماشاءاللہ, اس سے ویڈیو اور بھی مسلمان. ہماری سب سے پہلی سزا کیا ہوگی؟ آج کل لوگ نماز کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی معمولی چیز ہو, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ نماز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا, قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے, اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب کر دیے جائیں گے. سوچو, اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوئی تو ہمارے روزے, صدقے اور اچھے اعمال کا کیا فائدہ؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے, نماز کو قائم کرو, بے شک
नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या अंजाम है। कब्र में सबसे पहली सजा नमाज छोड़ने वालों को मिलेगी और जहन्नम में एक घाटी है जिसका नाम वैल है, जो सिर्फ नमाज छोड़ने वालों के लिए तैयार की गई है। तो क्या करें? तौबा करो और आज से ही नमाज कायम करो। घर वालों और दोस्तों को भी नमाज की दावत दो। याद रखो, दुनिया की टेंशन से बच सकते हो मगर कब्र और आखिरत की सजा से नहीं। उन्होंने इमाम हुसैन की खुलकर तारीफ की। पहले नंबर पर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी सिर्फ एक देश की विरासत नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भाईचारे का पैगाम है। नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम इंसानों और सारी मुआशरे के लिए थी। ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई के लिए एक अनमोल मिसाल है। नंबर 3, महात्मा गांधी। गांधी जी कहते हैं, भारत को कामयाब मुल्क बनने के लिए नक्शे हुसैन पर चलना होगा। मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आजाद करा लेता। फिर आगे कहते हैं, मेरी नजर में इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लामी रहनुमाओं की कुर्बानी से फैला है।